معجزات کی تفسیر الگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں معجزات کو ہم مانتے ہیں نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں مستقل ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، وہ ہماری تعلیم ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ اپنی تو طرف سے میں باتیں آپ کی تعلیم سے بتا رہی ہوں نا، دیکھیں آپ کی قرآن و تعلیم حدیث سے سے بتا مجھے رہی ہوں نا۔ تبلیغ دے دیں، ورنہ میں پھر جاتا ہوں ادھر سے۔ مجھے اگر آپ آپ کیوں بھاگتے پڑے ہیں؟ ختم میری بات نبوت تو کے سن لیے لیں، قرآن اور حدیث سے مجھے دے دیں، ورنہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بات سن لیں۔ دیکھیں آپ کے جو میں خلیفہ ہیں وہ آپ کہہ رہے لوگوں ہیں کے جو قرآن و حدیث، ان کو مولویانہ میوٹ کیجئے حرکتیں گا، ہیں نا، جو یہ نہیں کافروں والی سنتے حرکتیں بیچارے۔ ہیں، جو دیکھیں کفار مکہ والی حرکتیں ہیں، میں وہ سننے کے لیے نہیں آیا بس ادھر۔ آپ مرزا صاحب کی مجھے کتابوں صرف سے یہ کیوں بتا دیں، بھاگتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا کتابوں دیں سے کہ نہیں بھاگے، آپ میں نے دیکھیں قرآن آپ اور کے حدیث سے بات بات کرنی ہے میں کہ آپ کی نہیں بات کرنی؟ بتا آپ کے رہی پاس ہوں، کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی آپ کے دلیل ہے پاس ہی نہیں اپنے لیے۔ آپ ڈر رہے کیوں ہیں؟ سنیں قرآن اور مرزا، حدیث سے آپ کے آپ کی پاس دلیل کتاب نہیں سے کوئی بتا ہے۔ رہی ہوں میں، اچھا جی، آپ پھر کی کتاب سے قرآن و حدیث سے اچھا جی، بتانے پھر لگی ہوں نا، جو آپ انجوائے کریں جی، باتیں کریں جیسا مرضی، بس جو بھی آپ خود ہی آپ اپنا بھاگ کچھ سے سناتی بھاگ دیں۔ رہیں۔ اللہ دیکھیں پھر حافظ۔ ایک کام کریں، مرزا قادیانی کی کتابوں کو ڈھیر کو آگ لگائیں، ٹھیک ہے، آگ لگائیں اس پہ، اور تیل چھڑکے اور آگ لگائیں اور کہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اگر آپ کو اتنا ڈر ہے۔ ابھی میں شروع کروں کہ مرزا قادیانی کے کردار پہ بات کرو، تب بھی آپ نے بھاگنا ہے۔ جس طرف سے بات شروع کریں آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اتنی خطرناک ہے آپ کے لیے یہ بکس اور حوالے آپ کے، ابھی دیکھیں ہمیں یہاں پہ کوئی آ کے ہمارے کسی جو خلیفہ تھے ان میں سے کسی کا بھی حوالہ دے کہ انہوں نے اپنی جو دور حکومت میں یہ بات فرمائی تھی، یہ کہا تھا، تو ہم بڑے فخر سے کہیں گے ہاں جی بیان کریں۔ کوئی غیر مسلم آئے گا، وہ کہے گا میں نے آپ کے خلیفہ کا حوالہ دینا ہے، تو ہم تو بڑے خوش ہوں گے، ہم کہیں گے جی ہاں دیجیے ہمیں حوالہ۔ اور وہ کہیں گے کہ آپ کے نبی کا ہم نے کوئی سیرت کردار کا حوالہ دینا ہے، تو ہم تو بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کی سیرت کیسی ہے۔ اب یہ جو ہے میں نے ابھی صرف ایک پوچھا ہے، تو وہ دیکھیں کہ اتنی چھلانگے لگا کے وہ بھاگ ہی گئے ہیں۔ ابھی میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا کہ وہ الفضل میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو تعلق نہیں ہے اس تفسیر سے، یعنی وہ اس میں مرزا جی قادیانی بہن، کہتا اگر ہے آپ کہ سکرین پہ لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ تصویر بڑی کر دیتا ہوں۔ اس میں کیسے لگے گا وہ مجھے نہیں آتا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ بات کریں پھر۔ میں حوالہ بتا دیتی ہوں، اگر جی بسم اب اللہ۔ آپ نے بعد میں اس کو سرچ کرنا ہوا نا تو پھر جی آپ کر جی جی لیجیے۔ ضرور۔ اچھا یہ جو حوالہ ہے، ایک میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لوں۔ یہ جو حوالہ ہے یہ ہے روحانی خزائن جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 115 ہے، ازالہ اوہام اول حصہ ہے اس کا۔ اور یہاں پہ حاشیے میں دیکھیں یہ کوئی مضمون لکھ رہا ہے کہ کفار کو اور پتہ نہیں کس کس کو مخاطب کیا ہوا ہے اوپر۔ جی تو یہاں پہ کہتا ہے کہ قرآن شریف جس آواز بلند سے استعمال کر رہا ہے، ایک غائط درجے کا غبی اور سخت درجے کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً زمانہ حال کے مہذبین کے نزدیک کسی پر لعنت بھیجنا ایک سخت گالی ہے، لیکن جی قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر دکھ رہا ہے کہ ایسا ہی ظاہر ہے کہ کسی انسان کو حیوان کہنا بھی گالی ہے، لیکن قرآن شریف نہ صرف حیوان بلکہ کفار اور منکرین کو دنیا کے تمام حیوانات سے بدتر قرار دیتا ہے۔ اور آگے یہاں پہ پھر سورہ بقرہ کی آیت 60 کا حوالہ دے رہا ہے، اور پھر جی کہتا ہے کہ ایسا ہی خاص کسی آدمی کا نام لے کر یا اشارہ کے طور پر اس کو نشانہ بنا کر گالی دینا زمانہ حال کے، یعنی کہہ رہا ہے یہ ساری گالی ہیں، تہذیب کے خلاف ہے۔ یعنی جو موجودہ کہہ رہا ہے تہذیب ہے، کسی کا نام لے کے اس کو گالی دینا تہذیب کے خلاف ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض کا نام ابو لہب اور بعض کا نام کلب اور خنزیر کہا، اور ابو جہل تو خود مشہور ہے، ایسا ہی ولید مغیرہ کی نسبت نہایت درجے کے سخت الفاظ معلوم کیے، سخت الفاظ جو کہ بصورت ظاہر گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعمال کی ہیں۔ اب دیکھیے گا یہ آپ کو کیا سمجھ آیا یہ تحریر سے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شریف میں یہ جو گالیاں کہلاتی ہیں وہ کفار کو سنا سنا کے وہ لفظ استعمال، نعوذ باللہ استغفر اللہ کہنا چاہیے، کہ وہ کہہ رہا ہے یہ قرآن شریف میں یہ جو ہم گالیاں جن کو کہتے ہیں وہ ایسے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اپنی بات جو اس کو لوگ میرے خیال میں کہتے تھے نا کہ تم گالیاں دیتے ہو، تم نے یہ لکھا ہے ذریت جی جی البقایا اور فلانے کی اولاد اور یہ سب، تو اس کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے
وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شریف میں یعنی میں نے اس لیے دی ہے کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں. اچھا وہ راشد، وہ دوسری طرف مناظرہ ہو رہا ہے نا جی جی ملک کا، تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، اگر کوئی ایسا ہوا تو مجھے بتا دینا. اچھا سارا ناز، ذرا آپ نے مجھے یہ بتائیں چھوٹی کو بولتے ہوئے سنا ہے؟ جی میں نے سنا تو اس دن میں آئی تھی ماشاءاللہ، جو آپ کی بیٹی. میری وائف جو ہے نا وہ کہتی ہے نہیں ابھی اس کو ان کاموں میں مت ڈالیں، تو وہ اس کو براڈ آن نہیں کرنے دیتی، ورنہ وہ خود ہی براڈ آن کر لیتی اس دن اس نے. نہیں وہ بڑا اچھا وہ مطلب بولتی ہیں اور بہت اچھی ہی بات کر رہی ہیں کہ اب